بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً تعارف پیش کریں گے فارسی زبان و ادب کے عظیم صوفی و درویش شاعر و فلاسفر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ویسے تو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، مگر آپ کی ذات گرامی کا تعارف پیش کرنا ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے، شرف کا باعث ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو بصیرت کا اسلوب ہے وہ اس قدر عالمگیریت اور شش جہت کا حامل ہے کہ ہر دور میں آپ کے کلام کو ایک خاص پذیرائی اور خاص انفرادیت حاصل رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی زندگی کے چند احوال اور کلام کے حوالے سے جو آپ کا انفرادیت پر مشتمل مثنوی کا کلام ہے چند اشعار پیش کریں گے اور ان کی تشریح بھی کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم صوفی درویش شاعر و فلاسفر مفسر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1207 عیسوی میں بلخ یعنی افغانستان میں ہوئی۔ کئی دیگر روایات کے مطابق آپ کی پیدائش تاجکستان میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ ہی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت بہاؤالدین جبکہ والدہ کا نام مومنہ خاتون ہے۔ آپ کے والد خوارزم سلطنت کے دور حکومت میں ایک جید عالم اور پریچر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بصیرت، تقوی، پرہیزگاری، یہ چند وہ ایسی خصوصیات تھی، خواص تھے جو آپ کو اپنے آباء و اجداد سے ہی ودیعت ہوئے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا اصل وطن خراسان یعنی ایران و افغانستان کا وہ مشترکہ علاقہ جس کو خراسان کہا جاتا ہے وہیں تصور کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں آپ کے آباء و اجداد بلخ یعنی افغانستان شفٹ ہوئے، ہجرت کی اور پھر یہیں پر سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جو ابتدائی سال تھے وہ بھی آپ نے بلخ یا تاجکستان میں ہی بسر کیے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کے والد گرامی نے سمرقند کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر سکونت پذیر ہونے کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی طور پر وہاں بھی اہتمام کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سمرقند اور بخارا علم و ادب کے کافی مشہور شہروں میں شمار ہوتے تھے، علم و ادب کا گہوارہ سمجھے جاتے تھے اور دور دراز سے علم کی پیاس رکھنے والے طلباء ان شہروں کا رخ کرتے اور جہاں پر بڑے جید علماء سے اکتساب فیض کرتے۔ لہٰذا مولانا روم جیسی شخصیت کے لیے بھی یہ جگہ ہر حوالے سے آئیڈیل تھی۔ سمرقند میں زندگی کے سال گزارنے کے بعد آپ کے والد نے پھر دیگر شہروں کی طرف ہجرت کی۔ پھر بالآخر اناطولیہ یعنی ترکی کے بادشاہ علاؤالدین کیقوباد نے آپ کے والد کو مستقل طور پر اناطولیہ یعنی ترکی میں رہائش پذیر ہونے کی دعوت دی اور یوں پھر بالآخر آپ کے والد گرامی نے اناطولیہ کے شہر کونیا کو مستقل طور پر اپنا مسکن بنایا اور پھر مولانا روم کی بھی زندگی کے جو بیشتر سال تھے وہ یہیں پر بسر ہوئے۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کے والد گرامی نے 1228 عیسوی میں کونیا میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ مولانا روم کی زندگی اپنے والد کے زیر سایہ
جس طرح بسر ہو رہی تھی، آپ کے والد ایک جیت عالم تھے اور دینی بلوغت، دینی بصیرت آپ کو ورثے میں ہی ملی تھی۔ والد گرامی کے حیات ہونے کے دور میں ہی آپ کو بے شمار علوم پر دسترس حاصل تھی۔ مولانا روم کو عربی، فارسی، گریک اور ترکی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ کونیا میں رہائش پذیر ہونے کے چند سال بعد ہی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور اس کے بعد مولانا روم اپنے والد گرامی کی مسند پر بیٹھے اور فتویٰ کے علم سے، چونکہ آپ پہلے ہی روشناس تھے، تو لوگوں کو دینی علوم سے روشناس کروانے لگے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ انقلابی دور آتا ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت یکسر بدل کر رہ جاتی ہے، یعنی آپ کی ملاقات حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 1244 عیسوی میں دمشق کا سفر اختیار کیا، اور اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ 1244 عیسوی سے قریباً 1248 عیسوی تک آپ دمشق میں رہے، اور اسی دور میں جب آپ کی ملاقات حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے تو آپ کے جو ظاہری احوال تھے وہ یکسر تبدیل ہو کر آپ عشق و مستی کی کیفیت میں مکمل طور پر ڈھل چکے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے حوالے سے دو طرح کے ورژن یا دو طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کسی کتب خانے میں تشریف فرما تھے، وہاں پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر درویش کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور مولانا سے استفسار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو مولانا چونکہ حضرت شمس تبریز کو اس وقت پہچان نہیں سکے، ان کی نظر میں یہ کوئی فقیر ہے جو کہ کتب یا ان علوم سے نا بلد ہے، تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس پر حضرت شمس تبریز کچھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تمام تر جو کتب ہیں وہ بظاہر جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم کو جب یہ ماجرا دکھائی دیا تو آپ بے حد رنجیدہ ہوئے اور پریشان ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، اور یوں اس درویش سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو وہ درویش جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اسی اثناء میں پھر وہ درویش غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد مولانا روم جب کتابوں سے خاک کو یا جو جل کر خاکستر ہو چکی ہوتی ہے ان کو سنبھالتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کتب تو بالکل ٹھیک حالت میں پڑی ہیں، بس خاک سطحی طور پر ان کی جلدوں پر موجود تھی۔ اس واقعے نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو متحیر کر دیا، اور یوں آپ اس درویش کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور پھر واقعے کا دوسرا ورژن، جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے پاس بیٹھ کر مطالعہ فرما رہے تھے کہ وہاں پر ایک درویش یعنی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوتے ہیں۔ مولانا روم سے استفسار کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں بھی مولانا روم اس درویش سے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس پر بھی مولانا روم کے جواب پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ کتب اٹھا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جس پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بے حد پریشان ہوتے ہیں، چونکہ یہ ان کی پوری زندگی کے جو ملفوظات تھے وہ ان کتب میں درج تھے، تحریر تھے، جس کی وجہ پہ انہیں بڑا رنج ہوا کہ یہ میری زندگی کی جو جمع پونجی ہے علم کی وہ انہوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دی ہے میری، تو یہ ساری جو ملفوظات تھی وہ ضائع ہو گئی۔ تو اس پر وہ مولانا روم ان سے درویش سے یعنی حضرت شمس تبریز سے، چونکہ اس وقت حضرت مولانا روم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ درویش کون ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تو جس پر حضرت شمس تبریز یعنی وہ درویش جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد واقعے کے بعد جب مولانا روم کی کیفیت بدلنے لگی، وہ اپنے ان کتابوں کو لے کر کے جو کنویں میں پھینک دی تھی اس درویش نے بے حد پریشان تھے، تو اسی طرح کچھ دیر بعد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ کنویں سے وہ کتابیں انہیں لوٹا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بے حد حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی جو کتابیں انہوں نے پھینک دی تھی ابھی یک لخت واپس کیسے آ گئی ہیں۔
اور کتابیں بھی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر بھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بے حد پریشان اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد بھی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تلاش میں پھر مولانا روم کئی جگہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے اسرار و راز کی باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز کی کئی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ظاہری کیفیت تھی کہ ظاہری جو شریعت کے یا طریقت کے معاملات تھے یا وہ جو احکامات تھے، مسائل تھے جن کو وہ جانتے تھے، جب ان کی حقیقت معلوم ہوئی اور کال سے جب وہ حال کی کیفیت کی طرف آتے ہیں تو ان کا جو ظاہری کیفیت تھی اس کی بجائے ان کی جو باطنی کیفیت تھی وہ منور ہو چکی تھی۔ تو یوں وہ مسلسل حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد عشق و سرمستی کی کیفیت میں مبتلا رہنے لگے۔ بالآخر 1244 سے 1248 تک کا یہ عرصہ ہے جو قریباً 4 سے 5 سال کا ہے۔ اس دوران جب آپ کی ملاقات حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے رہی اور پھر بالآخر وہ جدا ہو گئے، تو ان کے جدا ہونے کے حوالے سے بھی کئی واقعات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاید ان کو قتل کر دیا گیا، اور جس کا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد رنج تھا، اور آپ نے اپنے کلام میں اس کا جگہ جگہ بے حد ذکر کیا ہے۔ بہرحال پھر بعد ازاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 1248 عیسوی میں واپس کونیا تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے وہ شاندار شورۂ آفاق کتاب یعنی مثنوی لکھنے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان و ادب کے 2 عظیم شعراء یعنی حضرت فرید الدین عطار اور حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد متاثر تھے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران سے تھا، جبکہ حکیم ثنائی افغانستان میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1221 میں ایران کے شہر نیشا پور میں ہوئی، اور آپ کو فتنہ تاتار کے دوران شہید کر دیا گیا، جبکہ حکیم ثنائی چونکہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے مگر آپ کی جو مادری زبان تھی، جس زبان میں آپ نے کلام کہا وہ فارسی زبان تھی، اور فارسی میں ہی آپ نے مثنوی لکھی، اور اسی بنیاد پر آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے آپ کو حکیم ثنائی کی طرز پر مثنوی لکھنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ثنائی کی طرز پر مثنوی تحریر کرنے کا آغاز کیا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب بے حد مشہور ہوئیں، جن میں تذکرۃ الاولیاء کہ جس میں کم و بیش 90 اولیاء اکرام کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پند نامہ، الہی نامہ اور منطق الطیر ان کے وہ کتب ہیں جن کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی زبان و ادب کے ان 2 عظیم شعراء سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ عطار میری روح ہے تو ثنائی میری آنکھیں ہیں، تو لہٰذا آپ نے اپنے کلام نے بھی ان کے کلام کی طرز پر کئی جگہوں پر ان کا ذکر بھی کیا اور ان کے کلام سے رہنمائی بھی حاصل کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتب تحریر کی، جن میں مثنوی، دیوان شمس تبریز اور فی ما فی وہ کتاب ہے جس میں کم و بیش 71 آپ کے لیکچرز تحریر کیے گئے ہیں۔ لیکن دیوان شمس تبریزی اور آپ کی مثنوی، جس کو مثنوی مانوی بھی کہا جاتا ہے، اس کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اب مثنوی سے کیا مراد ہے؟ مثنوی دراصل شاعری کی زبان میں وہ طویل نظم ہے جس میں کوئی طویل بات کہی جائے، تو اس طرز پر یہ ایک طویل نظم بھی سمجھی جا سکتی ہے، اس کو طویل نظم بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی بات طوالت کے ساتھ بیان کی جائے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں چونکہ ایک طویل ایسی نظم کے طور پر اس کو تحریر کیا ہے کہ جس میں آپ ایک خیال کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ دوسری بات جوڑتے ہیں، اور پھر اس کو بڑے اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص فلسفیانہ اور منطقی انداز سے بات کو آگے سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ مثنوی میں کم و بیش 13,000 جبکہ دیوان شمس تبریز میں 20,000 اشعار شامل ہیں۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف عربی و فارسی بلکہ آپ کو گریک اور ترکش زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، اور آپ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد متاثر تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں اس کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، کہ پیر روم کی صحبت میں بیٹھنے کی بدولت مجھ پر یہ نقطہ واضح ہوا کہ ایسے لاکھ دانشور کہ جو صرف دعویٰ ہی کرتے رہ گئے کہ وقت آنے پر ہم اپنی جان دے دیں گے، ان سے بہتر وہ ایک دعوے دار بہتر ہے، وہ ایک کلام کرنے والا ہی بہتر ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں سر لے کر گھوم رہا ہے، یا جس نے محبوب کے ایک اشارے پر اپنا سر ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پھر آپ لکھتے ہیں، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ آپ ان چار بزرگان کا ذکر کرتے ہیں کہ عطار یعنی حضرت فرید الدین عطار ہو، مولانا روم ہو، پھر یا امام فخر الدین رازی ہو، یا حضرت امام غزالی ہو، کہ یہ جتنے بھی بزرگان اپنے دور میں اپنی عظمت کے حوالے سے جانے جاتے تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ علل صبح اٹھتے اور سحرگاہی سے فائدہ حاصل کرتے۔ تو اقبال بھی نوجوانوں کو یا جتنے بھی امت مسلمہ ہے اس کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر آپ ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ سحرگاہی کو کبھی ترک نہ کیجیے گا۔ پھر آپ لکھتے ہیں، بو علی اندر غبار ناقہ گم، بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، کہ بو علی جو کہ ایک حکیم و فلسفی مشہور تھے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو اونٹنی کا گرد و غبار ہے اس میں گم ہے، کہ وہ چونکہ ایک فلسفی تھے وہ سوچ بچار میں گم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو مولانا روم تھے وہ ایک درویش و عاشق برحق تھے، تو وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، کہ بو علی ابھی تک چونکہ وہ فلسفی تھے وہ سوچ بچار میں گم ہیں، جبکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹنی جو منزل کی جو اونٹنی تھی کہ منزل مقصود تک جس اونٹنی یا جس سواری نے پہنچانا تھا، آپ نے اس کے محمل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تو اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد متاثر تھے، اور پھر اپنے کلام میں آپ نے مرید ہندی اور پیر روم کے حوالے سے ایک طویل نظم بھی بیان کی ہے، جس میں بڑے فلسفیانہ انداز میں آپ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں، اور پھر خود ہی بڑے فلسفیانہ اور مدلل انداز میں ان کا جواب بھی لکھتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کے جو اواخر میں آپ کا جو زندگی کے آخری ایام تھے وہ آپ نے قونیہ میں ہی بسر کیے، پھر بالآخر 1273 عیسوی میں کم و بیش 66 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار قونیہ میں ہی ہے، اور جہاں پر ہمہ وقت عاشقان کی کثیر تعداد زیارت کے لیے اور فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے موجود رہتی ہے۔ آپ کے مزار پر انوار پر دنیا بھر سے عاشقان حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا روم اپنے کلام میں خود ویسے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو پھر صرف ہمارے مزار پر آنے پر اکتفا نہ کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ بس مزار پر پہنچ کر آپ نے حق ادا کر لیا، جبکہ ہماری اصل حقیقت میرا یعنی کلام ہے یا میری گفتگو ہوگی۔ تو مولانا روم انسانیت کے حوالے سے ایک انسان کے حوالے سے بھی یہی فلسفہ رکھتے ہیں کہ انسان کی حقیقت محض اس کا گوشت پوست نہیں، ہڈیاں اور گوشت نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت اس کی سوچ بچار، اس کی بصیرت، اس کی خوش اخلاقی ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے ظاہری اور باطنی کردار کو اور ظاہری اور باطنی وجود کو پرکھا جا سکتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بے شمار ایسے اشعار
مشہور ہیں جو کہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ شرازی یا دیگر جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم نابغہ روزگار شخصیات و اشعار کے کلام۔ ایک دور تھا کہ ہر زبان زد و عام رہے، مگر آج کے دور کی ٹریجڈی ہے کہ لوگوں نے ان کے کلام کی اسٹڈی ترک کر دی۔ حالانکہ یہ چیز بات معلوم ہوئی ہے کہ اہل یورپ نے رومی و جامی یا سعدی کا مطالعہ زیادہ کیے ہے بنسبت ہمارے کہ جن کے اسلاف تھے یا جن کو یہ چاہیے تھا، جس طرح کہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسلاف کی اس میراث کو بھلا دیا تو پھر آسمان نے یعنی ثریا سے آسمان نے ہم کو زمین پر دے مارا۔ تو جب ہم نے اپنے اسلاف کی قدر نہ کی تو پھر اہل مغرب نے ان سے استفادہ حاصل کیا اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب نہایت ہی فلسفیانہ اور مدلل ہے، تو چند ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ساتھ ان کی تشریح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں: درویشی و عاشقی بہم سلطان نیست، درویشی و عاشقی بہم سلطان نیست، گنجیست غم عشق ولے پنہان نیست، ویراں کردم بدست خود خانہ دل، چوں دانستم گنج در ویران نیست۔ یہ ایک ربائی ہے جس میں آپ تحریر کرتے ہیں کہ درویشی اور عاشقی یہ دونوں ایک طرح کی بادشاہیاں ہیں، مگر جو حقیقت مجھے غم عشق میں معلوم ہوئی وہ مجھے اس میں درویشی میں نظر نہ آئی، لہٰذا جب میں نے غم عشق میں وہ تنہائی کی کیفیت سے جو استفادہ حاصل کیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی ویراں کردم بدست خود خانہ دل، میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے دل کو ویراں کر دیا، چوں دانستم گنج در ویران نیست، چونکہ میں جان چکا تھا کہ دل کے ویراں کرنے میں ہی خزانہ حاصل کرنے کی حقیقت مضمر ہے۔ تو اس ربائی میں آپ نے ایک بڑے شاندار انداز سے اظہار کیا ہے کہ عشق اور درویشی دو الگ بادشاہیاں ہیں، مگر جو عشق کی بادشاہی کے حصول کے بعد جو کیفیت اور جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری بادشاہی میں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں: نشان راہ از عقل ہزار ہیلا مپرس، نشان راہ از عقل ہزار ہیلا مپرس، بجا کے عشق کمالی از یک فنی دارت، کہ آپ عقل کی بنیاد پر یا عقل سے راستے کی تلاش نہ کریں۔ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، کے عقل سے اگر آپ راستہ تلاش کریں گے تو عقل آپ کو بے شمار دلیلوں میں الجھا دے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عشق سے رہنمائی حاصل کریں کہ عشق کے پاس وہ ایک ہی فن ہے اور وہ آپ کو فوراً منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا کیا لکھتے ہیں: نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، بجا کے عشق کمالی از یک فنی دارت۔ مزید برآں لکھتے ہیں: خواب و بیداریت آں داں اے ازد، خواب و بیداریت آں داں اے ازد، کہ ببینت خفتہ کو در خواب شد، کہ اے لوگو آپ اس دنیا میں جو اپنے آپ کو بیدار تصور کر رہے ہو، یہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ گویا کوئی سوتے ہوئے خواب میں جاگے اور پھر یہ تصور کرنے لگے کہ وہ حقیقت میں جاگ رہا ہے، کہ دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے یہ حقیقت میں ایک خواب کی مانند ہے۔ بظاہر لوگ اس میں بڑی سوچ وچار کے ساتھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کیفیت سے گزرنے کے دوران اس طرح ہے کہ گویا وہ خواب کے اندر جاگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہوش مندی کا مظاہرہ کریں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تب حقیقت میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، اسے ادراک ہوتا ہے کہ جو ماضی میں اس نے کیا ہے اس کی حقیقت کیا تھی۔ تو جب اس وقت کشف و اسرار اس پر نمودار ہوتے ہیں تو وہ کیفیت اصل میں بیداریت کی ہے، یا اس دنیا میں انسان اپنی ذات کو فنا کر کے حقیقت کی طرف منزل کی طرف سفر اختیار کرے تب اس پر راز و نیاز کی حقیقتیں واشگاف ہو سکتی ہیں، ورنہ اس دنیا میں زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے خواب کے اندر آپ بیدار ہوئے ہو۔ پھر لکھتے ہیں: چیست دنیا از خدا غافل بدن، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاش و نقرہ و فرزند و زن۔ آپ خود ایک پہلے مصرعے میں سوال کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ از خدا غافل بدن، کہ جب انسان کا جسم خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ دوسرے مصرعے میں اظہار کرتے ہیں: نیک معاش و نقرہ و فرزند و زن،
کہ نہ کپڑا ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے۔ اس ایک شعر میں آپ ایک بہت باریک اور بہت زبردست پیغام دیتے ہیں، نقطہ بیان کرتے ہیں بڑے فلسفیانہ اور مدلل انداز میں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان میں مگن ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی آسائشیں کون سی ہیں؟ سونا چاندی، جاگیر و سلطنت، اولاد یا بیوی وغیرہ۔ تو جب کہ آپ فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہ حقیقت میں دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائیں، نہ کہ یہ کہ آپ سونا چاندی یا مال و دولت یا بیوی اور بچے رکھنے والے کو دنیا دار کہیں، کہ یہ جو مال و دولت یا بیوی بچے یا سلطنت رکھنے کی جو سچویشن ہے، جو معیار ہے، یہ تو انبیاء کے پاس بھی تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو اس بنیاد پر آپ اس کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں دنیا دار وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ پھر کیا خوب کہا، یار یار کردم دل من قرار نیست، یار یار کردم دل من قرار نیست، عالم تمام گشتم مثل تو یار نیست، کہ میں مسلسل اپنے محبوب کو، اپنے یار کو پکار رہا ہوں، مگر مجھے کسی لمحہ بھی سکون میسر نہیں۔ میں نے دنیا گھوم لی ہے، زیادہ پیمائی کر لی ہے، مگر مجھے یار جیسا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریزی یعنی اپنے پیر و مرشد سے وابستگی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ آج یہ مولوی جس کو دنیا مولانا روم کے نام سے جانتی ہے یا مولائے روم کے نام سے گردانتی ہے، اس کی یہ عزت و مرتبہ، اس کا یہ وقار ہرگز نہ ہوتا اگر یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ جب تک یہ شمس تبریزی کا غلام نہ بنتا تو اس کا یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا۔ تو اپنے پیر و مرشد یعنی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ان کے نام سے الگ دیوان تحریر کیا ہے، جس میں عشق و سرمستی سے معمور بے شمار اشعار موجود ہیں۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی زندگی کے احوال و واقعات کو مختصراً بیان کیا جائے۔ کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو زندگی سے جڑے ہوئے عام واقعات تھے ان کو اس میں کور کیا جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور کافی انسپائریشنل رہی ہوگی۔ شکریہ۔